لاہور ویوز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, اگر ہم آج کل بات کریں تو آج کل اسٹریس بہت زیادہ ہے, انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اگر ہم مینٹل ایشوز کی بات کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مینٹل ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, کچھ مینٹل ایشوز کا شکار تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچپن سے ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ٹراما کی وجہ سے یا کسی نہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے آپ اس طرح کے سٹریس میں چلے جاتے ہیں, اور جب وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی سو الٹیمیٹلی انسان جو ہے وہ ایک ڈپریشن والے فیز میں چلا جاتا ہے. لیکن آج کا انسان اس بات سے لا علم ہے کہ وہ اگر بھٹک رہا ہے, وہ بے راروی کا شکار ہے, سو اس کے لیے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے خود شناسی. جو لوگ اپنے آپ سے لا علم ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ ڈپریشن کا, اسٹریس کا, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. خود شناسی سے مراد یہ کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور وہ کن کن صلاحیتوں کا حامل ہیں. جب ہمیں اپنے بارے میں ہی لا علمی ہوتی ہے اور جب ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی, ایکسپلور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے اور مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا اور ہم تھک جاتے ہیں. سو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ خود شناسی, اپنے آپ سے واقفیت ہونا, اپنے آپ سے علم ہونا, آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا, ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ ٹو اچیو اینی تھنگ اور ایوری تھنگ ان یور لائف. اور زندگی میں سکون کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ریلیجس اسکالر سید عماد الدین گیلانی اس وقت شو میں موجود ہیں. عماد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. میں بریک کے دوران یہ آپ سے بھی بات کر رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ایک اسکالر ہیں, لیکن پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے پیچھے سے اور آپ اس سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے اپنا سلسلے کا نام خانقاہ چشتیاں میرے خیال میں غالباً بتایا تھا. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خود شناسی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے, اور ہر انسان کے لیے خود شناسی, اپنے بارے میں علم ہونا, یہ کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں فلسفہ جو خودی کا لفظ ہے اس کے بارے میں اقبال سے پہلے خودی کو جو مروجہ معنوں میں جو فارسی میں لیا جاتا تھا اس میں انا پرستی اور خود غرضی اور خودی, اس میں صرف خود پرستی ہوتی تھی. لیکن جب اقبال نے اپنے اشعار میں اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کے اپنے کلام میں اس لفظ کو استعمال کیا, اس کے بعد خودی کا مطلب خودداری, اپنے بارے میں جاننا, اپنی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھنا, اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا. اس بارے میں اقبال نے جو اپنے اشعار میں اس کے بارے میں فرمایا, سب سے پہلے سید نذیر نیازی ادھر لاہور قرآن کانفرنس میں بھی انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور اپنے عنوان میں بھی لکھا. انہوں نے اقبال سے ایک بار پوچھا کہ آپ کا جو خودی کا تصور ہے اس کی سورس کیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے. تو اقبال نے کہا آپ میرے پاس تشریف لائیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو سید نذیر نیازی ان کے پاس گئے اور بڑے خوش تھے کہ شاعر مشرق اور علامہ اقبال نے, حکیم الامت نے مجھے بلایا ہے. وہ جب نذیر نیازی ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو خودی کا سورس ہے اس کی جو وجہ کیا ہے. اقبال نے کہا کلام میں پاک لے کے آئیے, قرآن پاک لے کر آئیے, میں آپ کو اس سے نکال کے بتاتا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ سورہ حشر کھولیے, اس کا آخری رکوع ہے, اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَاللَّهِ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے مجھ کو بھلا دیا, اور اس کی سزا کیا دی اللہ نے, فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, میں نے ان کو ان کی ذات سے مٹا دیا. وہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں, اگر وہ مجھے بھول جائیں گے تو وہ اپنا آپ بھول جائیں گے. اور ہم الفاسقون, اور یہی لوگ فاسق ہیں. اپنا آپ بھولنے کے بارے میں بھی اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اقبال سے جب انہوں نے پوچھا کہ جو خودی ہے اس کی بیسک کیا ہے, تو اقبال نے اپنے کلام میں کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. ایک وہ بھی تو ہے نا, خودی کو کر بلند ہر خودی کو کر بلند اتنا, کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ عام معنوں میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر, لیکن یہ جو خودی, اچھا یہ جو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, اس کو ذرا سے ایکسپلین اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جی,
خودی کا سر نہاں اقبال نے یہ بتایا کہ خودی کا جو راز ہے، خودی کا جو بید ہے، وہ لا الہ الا اللہ سے کھلے گا. یہ رب سے ہے، یہ رب سے ہے. جب تک آپ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے آپ پر خودی کا بید نہیں کھلے گا. آگے کیا کہتا ہے اقبال؟ اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ خودی ایک تلوار کی مانند ہے. اب تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لیے سان کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب سان کے اوپر تلوار نہیں چلے گی تو اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں. اگر آپ خودی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لا الہ الا یعنی اللہ آپ کی کی سان ضروری ہے. اسپرچول کنیکٹیوٹی اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ، رب کے ساتھ اپنے رب لگاؤ، کے ساتھ، جی. بہت زیادہ ضروری ہے. جی. بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے بتا دیا. لیکن جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے اس کو بھی آپ نے ابھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ چاہوں گی اس کو آپ مزید ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کریں کہ یہ جو خودی کا تصور، اپنے بارے میں علم ہونا، یہ کتنا ضروری ہے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. خودی کا جو فلسفہ ہے اقبال کا، اپنے مطلب اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ فلسفہ کتنا ضروری ہے؟ اچھا وہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں آج کے دور میں، اچھا وہ جو جرمن فلاسفر تھے نا فریڈرک نیٹشے، ان کی فلسفی یہ تھی کہ جو باہر کی جتنی طاقتیں ہیں ہم ان کو استعمال کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اقبال نے کہا کہ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں، مومن کا دل میری عرش ہے، جو ہے عرش معلیٰ ہے، میں اس میں رہتا ہوں. تو اللہ رب العزت آپ کے اندر موجود ہے، تو اس سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے اس کو بتایا کہ آپ اندر سے جب تک نہیں تلاش کریں گے تو خودی کا اچھا اندر سے اب انسان کیسے تلاش کرے، اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرے، ڈسکور کیسے کرے؟ اور سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو، خودی کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہو، پھر ہی ہم اس کی تلاش کریں گے. اپنے اندر اس کو کیسے تلاش؟ خودی کا کانسیپٹ سب سے پہلے جو میں نے شعر پڑھا کہ خودی کا سر نہاں، اب آپ نے خودی کا راز جاننا ہے. خودی کا راز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خودی کو جاننے کے لیے the oneness آف گاڈ کے اوپر بلیو کرنا ضروری ہے. جب تک آپ ایک رب کے اوپر بلیو نہیں کریں گے یہ فلسفہ یہ راز آپ پر کھلے گا نہیں. تو جب تک آپ اس میں نہیں گھسیں گے. دوسرا شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. سعدی فرماتے ہیں کہ جو انسان کا جسم ہے اور روح ہے یہ ایک گندی معجون اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز گندی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک معجون ہے جس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے. آج کے دور میں انسان بھٹکا ہوا بھی اس لیے ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جانور سے انسان بنا، تو مطلب اس میں حیوانیت کا تصور آ جاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ بلیف نہیں ہے ایز اے مسلم. تو اس کے لیے مطلب جانور سے انسان نہیں بنا، تو آپ حیوانی جو آپ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ آپ میں نہیں آنی چاہیے، انسانی اسپیسیفیکیشن آنی چاہیے. انسانی اسپیسیفیکیشنز پھر کیسے آ سکتی ہیں؟ اگر ہم آج کل کے لوگوں کے رویے دیکھیں، ان کے برتاؤ دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کے ظلم دیکھیں جو وہ دوسروں پہ کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں حیوانوں سے بھی بدتر ہیں ہمارا معاشرہ. جی بالکل بالکل. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم میں نہ آئیں، ہم انسان بن کر رہیں؟ جی دیکھیں اقبال نے یہ کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے اپنی ہر چیز باہر سے لینی ہوتی ہے. ہمارے جو لبرلز بھی ہیں وہ بھی باہر سے آئیڈیاز لیتے ہیں. ہمارے اس طرح کے جو لوگ باہر سے چیز جو آتی ہے آپ ان پر قیاس رائیاں کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو ضابطہ حیات دیا گیا قرآن کریم کی صورت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھ کر آپ کسی اور جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ جب تک اس چیز کو نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین کو لے کر چلیں تو آپ کو اپنی سمجھ آئے گی. تو باقی سوسائٹی جو ہے وہ خود شناسی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جب تک خود شناس انسان سوسائٹی کو نہیں چلائے گا. دیکھیں نوجوان جو ہیں آج کے، ان میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی، ان کا ٹراما وہ ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے جب اس کے اپنے بارے سے میں لا علم جی ہے. لا علم ہے. بالکل ٹھیک. تو اپنے بارے میں واقفیت ہونا، اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا، یہ کامیابی کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کو تلاش کیسے کرے؟ سو what would be the first step؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو. تو انسان کا سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ اپنا نصب العین حاصل کرنا ہے کہ آپ کا بنیادی فرض کیا ہے دنیا پہ آنے کا. اگر آپ اس چیز کو تلاش کر لیتے ہیں پھر اس پر آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ اپنے مقصد پر کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے رستے آگے کھلتے جاتے ہیں. خود شناسی آپ کو کوئی دوسرا انسان بھی کروا سکتا ہے. جیسے
کچھ دن پہلے میں اپنے جیسے اب والد صاحب کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، ان کی طبیعت کافی علیل تھی تو ان کی خدمت کا موقع ملا، تو ان کے پاس رہا، کافی دن گزر گئے، تو اس دوران جو انہوں نے میری تربیت کی وہ چیز بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، وہ تربیت کیا تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود شناسی میں والدین کا کیا کردار؟ جی، والدین کا کردار یہاں سے نمایاں ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے کے اوپر آپ کو جو نصیحت ملتی ہے، اس پر جو عمل ہوتا ہے، اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ ابھی اسی طرح ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو 20-25 دن بعد انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ انسان کا کردار بہت معنی رکھتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے میری 25 دن کی جو محنت تھی اس کا صلہ دے دیا کہ انسان کا کردار جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اس مطلب والدین آپ کو موٹیویٹ جب تک کرتے رہتے ہیں، اس چیز میں لے کر چلتے رہتے ہیں، اپنے تجربات سے، اپنے جو ان کے زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ آگے نکلتے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود شناسی کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یعنی کہ بچپن سے ہی آپ ان کو بتائیں کہ یو آر دس پرسن، آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آنے کا مقصد آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اس پر کام کرنا ہے، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، پھر ان کو پہچاننا ہے۔ سو والدین کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ والدین آپ کو سب سے پہلے بنیادی علم جو ہے وہ آپ کو دینی علم سکھانا ضروری ہے۔ دین کے بارے میں جب تک آپ نہیں جانیں گے، آپ دنیاوی علم کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ اپنی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ دین کے سٹارٹ میں لا الہ الا اللہ ہے، دا وننس آف گاڈ، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اپنے آپ میں، اپنی تلاش میں نکلیں گے، رب کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب رب کی تلاش کیا ہے؟ آپ جتنی مرضی رب کی تلاش، واصف علی واصف کا بھی ایک کوٹ ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ انسان جب بھی رب کی تلاش میں نکلتا ہے، آخر میں انسان تک ہی پہنچتا ہے۔ تو وہ آپ انسانوں کے ذریعے، جیسے اولیاء اللہ ہیں، ان کا کردار ہمارے لیے نمایاں ہے۔ بر صغیر میں جو اسلام پر انہوں نے کام کیا، ان کے کردار کو لے کر بھی انسان آگے اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے۔ آپ نے بس اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، جب آپ مقصد مل جائے گا تو آپ کے لیے رستے آگے نمایاں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے میں سروائیول کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے؟ خود شناس معاشرہ، دیکھیں آج کل جو لیڈرز ہیں ہمارے اور مذہبی جو علماء ہیں، رہنما ہیں جو ہمارے، ان کا کردار بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ خود شناسی، آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی اچھے اسکالرز پائے جاتے ہیں، ان کو آپ سن کر آپ خود شناس کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ وہی لوگ چلاتے ہیں جو اپنے سے خود آشنا ہوتے ہیں۔ نا آشنا لوگ اگر معاشرہ چلانا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نا آشنا انسان حیوان کی مانند ہوتا ہے، آشنا انسان انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی جو ملت ہے، ملت اسلامیہ، آپ کا ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس کے قانون اور اس کو اسلام کا قلعہ بتایا گیا۔ اب اسلام کا قلعہ اور پاکستان، اس کی مقصد قائد اعظم نے اسرائیل کے اور فلسطین کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے اسلام کا قلعہ بننا ہے اور ہر ظالم کی، ہر مظلوم کے کام آنا ہے اور ہر ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ تو آپ کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ اگر جس چیز کے لیے حاصل کرتے ہیں، اگر اس مقصد سے ہٹ جائیں تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ میں اس کے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی آپ کے گھر اولاد نہیں ہوتی تو آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، یا اس کو کسی مدرسے میں ہم جو ہے یعنی اسے حفظ کروا دیں گے۔ جی جی۔ تو اگر اب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے اور آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے، آپ اس کو دنیاوی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو وہ اولاد آپ کے لیے ذریعہ تباہی بن سکتی ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے جس چیز کے لیے حاصل کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک تو یہ کہ اپنے رب کو پہچاننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی پہچاننا
کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, ہم سے رب کون سا کام کروانا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ مادودین گیلانی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اور اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے خود کو پہچانیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا منفرد صلاحیتیں دی ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کس چیز کے اہل ہیں, پھر آپ کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.